ہمارے ہاں ایک شاگرد تھے. ایک دفعہ اس طرح بنا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے. وہ شاگرد آئے, وہ اپنے ساتھ کچھ گفٹ لے کر آئے تھے افغانستان کے, اور بیٹھ گئے اور رونے لگے. میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ رو رہے؟ کہتے یہ آنسو خوشی کی ہے. اچھا, میں نے کہا آگے بات کریں. اس سے کہا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یہ اگناسیات کو افغانستان کے تھے, فارسی میں اس نے پوچھا ایک نصیحت یا ایڈوائس, آپ ایک نصیحت کریں. مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کینیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ادھر مجھے نوکری ملی. میں نے اس کو ایک لفظ بتایا, میں نے کہا جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو. اس نے سوال کی قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 2 گھنٹے اضافی کام کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ شروع کرو. کہتے پھر؟ اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو, کوئی چھٹی نہ کرو, ریگولر آنا شروع کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے. کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے, یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو, قدرت کو تم قرض دے رہے ہو. کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر, کیسے؟ میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. آپ نے نصیحت مانگی, میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو, اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو. وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو, میں وہی کرتا رہا. آج وہ جس کمپنی میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے میں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا, کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر. کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے, دری لینگویج میں کال آتی ہے, اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ. کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا. رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا, کتنے مزدور آئے, کتنے مزدور چلے گئے, کتنا مٹیریل آ گیا, کتنا مٹیریل, یہ دونوں میرے کولیگز تھے, رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے, میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3-3:30 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاو ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ الگ کس خدمتی نما طویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا, میرے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ الگ کسکاری خدمتی ما طویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا, نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے, ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا, میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرے. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا, وہ رائٹ والا ہے نا, وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ رسائی کو, کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے. لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا, میرا تو 8-9 سال ہو گئے اس کمپنی میں. کہتے انگریز نے انٹرویو کال. اب جب انگریز نے انٹرویو کال
سال کی, میری انٹرویو ہو گئی, میرا ٹیسٹ ہو گیا, اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا. کہتے رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولا ہو گئے. ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھئی میں 6 7 8 سال سے ہوں, یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے, جمعہ 8 دن تمہارے ہوئے نہیں ہے, 2 سال 1.5 سال تمہارے ہوئے نہیں ہے, تم آئے ہو, تم کس طریقے سے ہمارا سپروائزر بن سکتے ہو. کہتے کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا. لیبر نے احتجاج کیا, 1 دن 2 دن تک کام رک گیا. کہتے انگریز پریشان ہوا. انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو 2.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو, تم رائٹ کو بھی جانتے ہو, تم لیفٹ کو بھی جانتے ہو, تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفیسر کے پوسٹ پہ, تم تو ایچ آر کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو اکاؤنٹس کو بھی سمجھتے ہو, راز بتاؤ. کہتے اس کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو. کہتا انگریز حیران ہوا. انگریز نے تھوڑا سا تجسس کر کے پوچھا کہ what is the bank account which we open with the nature. تو کہتے میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تم اپنے ورکنگ آورز میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو, اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو, رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرو, جو الٹی چیز ہے اس کو سیدھا کرو, جو پرابلم ہے اس کا حل بتاؤ, اور تن آسان نہ بنو, ذمہ داری اٹھاؤ اور محنت کرو. کہتے انگریز نے مجھے کہا کہ یو آر دا سپروائزر اینڈ یو اون دس پوزیشن. کہتے میں سپروائزر بن گیا. کہتے جب میں سپروائزر بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پے کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن قدرت ہمیں اس پوزیشن پہ جا کے کیا کرتی ہے, واپس پے بیک کرتی ہے. اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا, رائٹ کا ہیلپ نہ کرتا, لیفٹ کا ہیلپ نہ کرتا, تو امتحان میں اس کی پروفیشن اور جاب ڈسکرپشن, جو جاب ان کی تھی, ان کو سمجھ نہ ہوتی. جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس پوزیشن کو لے لیتا, کیونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کا ہیلپ کر رہا تھا, تو قدرت اس کو سکھاتا رہا. اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ اس انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو انٹلیکچوئل ویلتھ ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا, اور انگریز نے اس پہ ٹرسٹ کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا, جس کے لیے سالوں لگتے ہیں, وہ جا کے اس کا سربراہ بن. میں نے کہا پھر کیا تھا. جب میں سپروائزر بن گیا میں نے اور کنٹریبیوشن دینا شروع کیا. ادھر جی مزدور لگے ہوئے ہیں, مسالہ ڈال رہے ہیں, میں اس کے ساتھ لگا ہوں, 2-3 بیلچے مار رہا ہوں. ادھر جی جا کے ٹرالا بھر رہا ہے, میں سپروائزر ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ادھر جی کمزور جو تھوڑے غریب اور بوڑھے لیبر ہیں ان کو جا کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, ان کا ہیلپ کر رہا ہوں, ہر چیز میں ہیلپ کر رہا ہوں جو میرے ورکنگ آورز ہے. کہتے ایک دفعہ انگریز آیا اور مجھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خدا را تمہارا کام 8 گھنٹے ہے, تم 12 گھنٹے کام نہ کرو کیونکہ یہ لیبر لاس کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھے پینلائز کر دے اس چیز میں. میں نے اس کو بولا کہ میں قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, جو اضافی کام ہے وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روک. کہتے 2 سال مزید میں نے ایسا کیا اور اپنا ایک نام کمایا, اور نام کمانے کے ساتھ ہر وہ چیز سیکھ لی کہ جس کے بنیاد پر ایک پوری کمپنی بیسڈ کرتی ہے, جس کے بنیاد پر پوری کمپنی چلائی جا سکتی. کہتے بگرامیر بیس سے جب امریکن نکل رہے تھے 1 ہفتے پہلے اس انگریز نے افغانستان میں ایک ہوٹل میں سارے ملازمین کو اکٹھا کیا, ڈائس پر آیا, اس نے ایک چھوٹا سا سیشن ادھر ڈیلیور کیا, اور پھر میرا نام لیا, مجھے سٹیج پہ بلایا اور مجھے چابیاں بھی حوالے کر دی. بینک, اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ تھا وہ بھی حوالے کر دیا, اور پوری کمپنی میرے ہاتھ میں چھوڑ کے وہ کینیڈا واپس چلا گیا. کہتے اس حالت میں دھاڑے مار کر رونے لگا. میری ماں, میری بہنیں, میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے, میرے سے 10-10 سال اور 12-12 سال سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں سب سے جونیئر, 4 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا تھا, اس کمپنی کا مالک بن گیا. کہتے اگلے دن میں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کاٹی اور سیدھا یہاں پر آیا, اور آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کہ ایک نصیحت آپ نے کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بنا. تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے بچوں کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو کوشش کرو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرو, اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرو. یہ کبھی نہ سوچو کہ تمہیں تو اس کام کا اتنی تنخواہ ملتی ہے لہذا میں یہ کیوں کروں. یہ اضافی کام اصل میں تمہارا سیکھنا ہے. ایک مانیٹری بینیفٹ تمہیں مل رہی ہے تنخواہ کی صورت, ایک بینیفٹ تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ سیکھنے کے عمل میں. آپ دیکھیں نا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایک پوسٹ پہ سالوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے قریب جاؤ ایکسکیوزز کرتے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ تباہ ہے, ان کے سامنے ترقی ممکن ہی نہیں ہے, کہ سامنے پاکستان کا بھی بڑا غرق, آپ بھی غرق ہو, یہ بھی تباہ ہے, یہ بھی تباہ ہے. آپ ذرا ان کی زندگی کا مشاہدہ کرو تو اس کی زندگی میں ایک چیز ہوگی کہ یہ سیلفش ہوگا, صرف اتنا ہی کام کرے گا جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے, اضافی کام نہیں کرے گا یہ بندہ, یہ کسی کا کام آسان نہیں کرے گا, یہ پرابلم سالور نہیں ہوگا, یہ پرابلم کریٹر ہوگا. اچھا یہ پرابلم حل نہیں کرے گا, یہ پرابلم پہ بولے گا. اچھا ان کو پرابلم دکھے گی ہی نہیں, یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو
اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ جو ٹیڑھی چیز نظر آتی ہے سیدھا کرو, جو غلط چیز نظر آ جائے حل دو, جو خراب چیز دکھتی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن ایڈ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جس دن تمہارے اندر یہ صفات آ گئے نا, تم قدرت کے ساتھ چلنا شروع کر دو. تم پرابلم سالور بن گئے, قدرت اپنے خزانے کھول دے گا تمہارے. قدرت کے اندر بھی یہ صفت ہے نا, قدرت ہر چیز کا حل دے رہی ہے نا. زمین کے لیے پانی نہ ہو تو وہ فصل اگتی ہے, وہاں پہ اگتی ہے فصل, تو یہ پرابلم ہے نا. اس کا حل قدرت کیا دے رہی ہے؟ پہاڑوں پہ جا کے برف باری کر دیتی ہے, پھر سورج کی تفش سے ملٹ ہو کر پانی ندی نالوں کی صورت میں آ کر ہم اپنے فصلیں ابیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دھوپ ہے, تو ہم کہاں پہ جاتے ہیں؟ چھاؤں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو قدرت نے پودے کی شکل میں اس کا حل بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بتایا ہے نا. اوور آل نیچر بائی اٹ سیلف از اے پرابلم سالور. اپنی فیس کو دیکھیں, اگر ہمارے ناک کے اندر گم نہ ہو, ناک کے اندر گم نہ ہو تو انسان 24 گھنٹے سانس نہیں لے سکتا. آپ کے لنگس کے اندر ایسے جرمز اور ایسی بیماریاں آ جائے گی کہ آپ مر سکتے ہیں. تو یہ بیماریاں اور یہ ڈسٹ اندر جانا پرابلم ہے کہ نہیں؟ اس کا حل قدرت نے کیا دیے؟ اس کے اندر گم. دماغ کتنا سینسیٹیو چیز ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ, زخمی کرو, انسان پورا پیرالائز ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اگر یہ دماغ ہمارے قدا زمنگ پہ پند کدا دماغ انو بیا قدرت سینسیٹیو چیز لا, یہ مضبوط سکل ورکڑ ہے اور زمنگ کوپڑائی چکا دا دل سینسیٹیو ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو اللہ نے کیا قدرتی نظام بنایا ہے. یہ شاک آبزرور سے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پٹے جو ہیں یہاں, ہماری یہ آنکھ, اس پر جو یہ بال ہے یہاں پر آئی بروز ہے, یہ کرتا کیا ہے؟ آنکھوں کو ڈسٹ سے بچاتا ہے. تو اگر آنکھ کے اندر ڈسٹ جاتی ہے تو یہ پرابلم ہے. اس کا حل قدرت نے کیا دیا ہوا ہے؟ آئی بروز, یہ اور یہ اس کے اوپر جو بال ہیں دیے ہوئے کہ نہیں. اسی طریقے سے اگر یہ ساؤنڈ ہم سن, اگر یہ ہمارے کان کے ساتھ یہ ویوز نہ ہوتے تو ہمارے تو کانوں کے پردے پڑ جاتے. تو یہ جو آوازیں ہیں اور جو یہ نوائز پولوشن ہے, اٹس اے پرابلم. قدرت نے اس کا حل کیا دیا ہوا ہے؟ آپ کے کانوں کے ساتھ یہ ویوز دیے ہوئے. ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں نا, ایک بارش ہو جاتی ہے ساری بیماریاں ختم. تو بیماریاں پرابلم ہے, قدرت نے کیا حل دیے ہوئے؟ بارش کرا دیتا ہے. گندم پک نہیں سکتی جب تک اس کو پراپر سورج نہ ملے, تو گندم نہ پکنا پرابلم ہے. اس کا سلوشن قدرت نے کیا دیا ہوا ہے؟ دھوپ. جب آپ میں سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی انڈیویجول اس راز کو جان لے کہ میرا وجود, میری ایگزسٹنس, خواہ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے ہیلپنگ ہینڈ آف ادر, یو شوڈ بی اے پرابلم سالور. پھر تمہاری ترقی شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی. تم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہو, تم تناور درخت بننا شروع ہو جاتے ہو, تم پل دینا شروع کر دیتے ہو. ڈر ختم ہو جاتا ہے, تمہارے ہاتھ سے نوکری چلی جائے. اور تمہارا دماغ اور تمہاری لرننگ اتنی ایکسٹینسو اور اتنا کمپریہنسو بن جاتی ہے کہ تم ایک بڑے خیال کے پوزیشن پر آ جاتے ہو اور بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں, ذمہ داریوں کو پورا کرو. اس ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرو. جب یہ کرو گے, قدرت کا بینک اکاؤنٹ تمہارے لیے کھل جائے گا. اور یہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ ایسی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ میرا ایک شاگرد تھا اور اس شاگرد نے رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرنا شروع کر دی. وہ ہیلپ اصل میں سیکھنا تھا اس کے لیے, اور وہ سیکھنا کلیکٹیولی اس انگریز کے دماغ کے لیے اس کی ایک ویلیو تھی, اور انگریز کا ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ سپروائزر بن سکتا ہے. اور پھر سپروائزر بننے کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی, تو ہوا کیا کہ اس انگریز کے دل میں قدرت نے ایک چیز ڈالی, اس پورے کمپنی میں ایک ہی بندہ ہے, یہی اس سسٹم کو چلا سکتا ہے, یہ حلالی ہے, یہ ایماندار ہے, یہ کامچور نہیں ہے, یہ نکٹو نہیں ہے, یہ نکما نہیں ہے, یہ گدیڑا نہیں ہے, یہ اس کمپنی کو عروج پر لے جا سکتا ہے. پوری کمپنی اس کے حوالے کر دی. تو یہ انگریز نے یہ نہیں کیا, یہ قدرت کا وہ بینک اکاؤنٹ تھا جو ایک دفعہ اس کے لیے کھل گیا اور پھر دوبارہ اس کے لیے کھل گیا. اور پھر اسی بچے نے مجھ سے ایک اور سوال کیا کہ استاد, جو اس وقت نصیحت کی تھی وہ تو یہ تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بناؤ, ابھی نصیحت کرو, ابھی آگے کیا کرو. تو آگے کی نصیحت اس کو میں نے کر دی. اب میں انتظار کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں. جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس کی سٹوری دوبارہ آپ کو بتائیں گے. اچھا, اس میں ایک الٹا سسٹم بھی ہو سکتا ہے. قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. ایک تو قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ ہے نا, قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تک تم قبر میں جاتے ہو نا, قدرت نے تم سے اپنا سب کچھ وصول کر چکا ہوتا ہے. تم سے وصول نہیں کرے گا, تمہارے بچوں سے وصول کرے گا. تم ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو, 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے, اور تم اس 8 گھنٹے ڈیوٹی کی 50,000 روپیہ تنخواہ لے رہے ہو, لیکن تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو. تو جو اضافی پیسے تم لے رہے ہو, یہ تمہارے پیچھے قرض ہے. یہ قرض تمہیں دینی پڑے گی. تم چاہو یا نہ چاہو تم سے یہ قرض لی جاتی ہے. تم سے نہیں, تمہارے بچوں سے لی جاتی ہے. تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو, تنخواہ بڑی لے رہے ہو, تو پھر قدرت تم سے وہ چیزیں نکالتی ہے. تمہارا اولاد تمہارے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بدعمل پیدا ہو جاتا ہے, تمہیں بیماری لگ جاتی ہے, تمہیں شوگر لگ جاتا ہے, تمہیں کینسر ہو جاتی ہے, تمہاری آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی جو ایک
ایک چیز قدرت تم سے لے لیتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اور تمہاری پوزیشن میں تمہیں آسانی نہیں ملتی, تم رک جاتے ہو. سب سے بڑی بات, تالاب میں پانی رک جائے تو بدبو آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ تو بدبو سی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے وجود, لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے, آپ ایک ناکام شخصیت بن جاتے ہو. تم ساری عمر محنت کر کے کما کما کے رکھ دیتے ہو, مر جاتے ہو, ساری چیزیں بچوں کو مل جاتی ہے, بچے ان پہ جا کے آسائش ہے اور بچے جا کے ان کو اڑا دیتے ہیں. تم نے کمائے ہوتے, اڑا کون لیتا ہے؟ تمہارے بچے. تم پلاٹوں پہ پلاٹے, گھر پہ گھر خرید چکے ہوتے ہو, تمہاری نصیب میں وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. آپ تو کوشش کرو کہ نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ نہ بناؤ, پازیٹو بینک آف اکاؤنٹ بناؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ اور قدرت تمہیں اپنی خزانے دے دے. اور یہ صرف ایک نوکر پیشہ بندے کے لیے نہیں ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے, پروفیشنل لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. تم جہاں پر ہو, جس پوزیشن پہ ہو, ادھر اس انقلاب کو برپا کرو. عادت ڈالو کہ جو چیز تم کو غلط لگے ٹھیک کرو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. جہاں پہ کمزوری لگے جاؤ ہیلپ کرنے کی عادت ڈال دو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. جہاں پر کسی بندے کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے جاؤ اس کا ہیلپ کرو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. چھوٹے سے چھوٹے کام کو اٹھاؤ, یہ نہ سمجھ لو یہ کام چھوٹا ہے, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. اس پر رحمان بابا بھی ایک صوفی شاعر ہے, کہتے ہیں جندے زان پس مکہ خخ کلک تخم کلوی غواڑے دخاورو پا مقام. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ مختلف آفیسز میں, بینکس میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, کمپنیز میں, اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. کچھ ایک سیٹ پر 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ترقی نہیں ہے, کچھ 5 سال کے اندر بہت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دونوں کا مشاہدہ کرو, تمہیں بہت بڑا فرق دکھے گا. ایک پرابلم کریٹر ہوگا, دوسرا پرابلم سالور ہوگا. جو پرابلم سالور ہے وہ قدرت کے ساتھ جا رہا ہے, قدرت اس کو اٹھائے گا, آگے لے کر جائے. تو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنے وجود کے اندر یہ اپنی یہ چیزیں ایکٹیویٹ کرو اور اپنی ذات میں یہ چیزیں ڈالو. دوسری بات, یہ اپرچونٹی کا انتظار نہ کرو. کچھ لوگ ہیں نا, بڑی چیز آئے گی, اپرچونٹی اٹھائیں گے, پھر موقع ملے گا, آگے بڑھیں گے, اس کا انتظار نہ کرو. اپرچونٹی کی مثال بھی ایک تخم جیسی ہے, اس کو لگاؤ, اس کی آبیاری کرو. جس طریقے سے اپرچونٹی ایک پودا اوپر جا کے بڑا ہو کر تناور درخت بنتا ہے اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے, اسی طریقے سے تمہاری صلاحیت بھی چھوٹی پھر بڑی اور پھر جا کے گرو کرتی ہے اور ایک بڑی صلاحیت بنتی ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی اپرچونٹی کو اٹھاؤ. آج آپ جس ادارے میں بچوں بیٹھے ہوئے ہو نا, ایک اتنی سی اپرچونٹی سے ہم نے سٹارٹ لی, بہت چھوٹی سی اپرچونٹی, 2004 کی بات. آج آپ جس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ رہے ہو, جتنے میرے شاگرد ہیں, پورے جتنے بھی پروفیشنل ہیں یہاں سے نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی حیران تجسس میں ہے کہ کہاں سے یہ بنیاد پڑی. تو آپ کو یہ بات بتاؤں, بہت چھوٹی سی اپرچونٹی سے اس کی بنیاد پڑی. 2003-04 میں ایک اکیڈمی میں داخل ہوا. میری بچپن میں ایک عادت ہے, مجھے الٹی چیز جو ہے برداشت نہیں ہے. اگر جوتا الٹا پڑا ہے نا تو مجھے برداشت نہیں ہے, میں ٹیک کر کے رکھتا ہوں. ٹیڑھی تصویر مجھے برداشت نہیں ہے, مجھے سیدھی تصویر پسند ہے. سیدھا انسان بھی پسند ہے. اگر تاروں کا جمگٹا ہونا تو آپ 15-20 منٹ بعد آ جاؤ, میں خود کھڑا ہوا ہوں گا, اس کو ٹیک کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گا. مجھے ہر چیز سیدھی چاہیے, مطلب مجھے ہر غلط چیز ٹھیک چاہیے. بچپن سے میرے میں ایک عادت. تو اس اکیڈمی میں جب میں جاتا تھا تو وہ جو اکیڈمی تھی ہماری گلی میں تھی, اور وہ ایک اسکول کے اندر تھی. 2 بجے کے بعد ہم جاتے تھے, انگریزی سیکھتے تھے وہاں. اب جب 2 بجے کے بعد ہم جاتے تھے اس اسکول میں, صبح جب اسکول ہوتا تھا, ادھر ایک چاچا تھا. وہ چاچا جو تھا وہ گدیڑا تھا, نکٹو تھا, نکما تھا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تھا. وہ گدیڑا صفائی نہیں کرتا تھا, کام چور تھا, ہلکی پھلکی صفائی کرتا تھا اور پوری کام نہیں کرتا. میں جب 2 بجے اس اکیڈمی میں آتا تھا اور وہ گند دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہو جاتا تھا. اب میرا کام پڑھنا ہے, میرا کام صفائی کے ساتھ ہے ہی نہیں. وہ ایک دن کیا ہوا کہ میں اکیڈمی میں آ گیا, بلڈنگ پوری گندا تھی, میں اپنی کتابیں کلاس روم میں رکھ گیا, 2 بالٹی پانی بھر لی اور پوری بلڈنگ اوپر سے نیچے ایسے دولی جیسے شیشہ بناتے, شیشہ بنا کے بلڈنگ رکھ دی. وہ جو بلڈنگ میں نے صاف کی, وہ اکیڈمی کا پرنسپل آیا. اب میں کلاس روم میں تھا, ہمارے کلاس روم کی کھڑکی تھی اور اس سے صاف باہر کا دروازہ دیکھتا تھا. اس کے لیے دروازہ کھولا, وہ اپنی گاڑی اندر لے کر آیا اور اس نے چاچا سے پوچھا کہ دا صفائی چا کڑے دا ډیره خسته صفائی نه دشه. نو بابا وته وی چاچا وته وی بابا نو د دې چور هو کام چور اته وی چې دا یو دې کنه نه چراغله دا غلط دا صفائی ټولا کړي. حیران ہوا, وہ سیدھا گیا اپنے آفس میں بیٹھ گیا اور میرے پیچھے چاچا کو بلایا. وہ چاچا میرے پیچھے آ گیا, لگا تاسو کې علیم شاہ راشا پرنسپل نے غواړي. اور پورے سچویشن تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ پرنسپل آ کر حیران ہو گیا کس نے صفائی. اور میں اس کے آفس میں آ گیا, ڈرا ہوا سا بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہے کہ تمہارا کیا کام ہے صفائی کے ساتھ. اب میرے میں عادت ہے کہ میں غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی عادت ہے, گندی چیز کو صاف کرنے کی عادت. اب عادت سے مجبور تھا, میں نے بلڈنگ صاف کرائی. تو اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ بلڈنگ تم نے کیوں صاف کرائی, تمہارا کام تو پڑھنا ہے. میں نے کہا سر میری عادت ہے, میں جب مسجد بھی جاتا ہوں نا تو ٹیڑھے جوتے میں سیدھی کرتا ہوں, مجھے ٹیڑھی چیز پسند نہیں ہے. بلڈنگ گندا تھا, میں نے صاف کرایا, میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا نہ انعام چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ تم اسکول جاتے ہو, میں نے کہا ہاں. کہتے پھر کیا کرتے ہو, میں نے کہا بس شکری دشمنی روٹے خورب صرف
کہتے دل کار کې موتل او ته زما دفتر کې زما سره دلته داستا کرسي ده او زه به تعالی چې څه کار در کوم ته بس دا کار کې او بس ما سره شو زه خوشحالي نه کور ته رالم بس ما علمات نوکری ملا شو. اب میری عمر دیکھے 12 سال یا 13 سال. موقع کہاں پہ ملا؟ وہ 2 بالٹی پانی. دیٹ واز این اپرچونٹی. اس لیے بولتا ہوں بڑی اپرچونٹی کا انتظار نہ کرے. اپرچونٹی اتنی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی شروع ہوتی ہے, پھر وہ گرو کرتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے. اگر وہ بلڈنگ صاف نہ کرتا, یہ پرنسپل کبھی بھی مجھے یہ موقع نہ دیتا آ جاؤ میرے ساتھ کام کرو. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس بندے سے جو مجھے سیکھنے کو ملا. آج کے ٹاپ لیول کے مینجمنٹ میں وہی پالیسیز اپلائی کرتا ہوں اور اس سے فیض اٹھاتا ہوں, وہ 2 بالٹی پانی کی برکت سے. تو تناسان نہ بنو, کامچور بھی نہ بنو. کامچور بن گئے رک جاؤ گے. ذمہ داری اٹھا لو, ذمہ داری سے آگے بڑھ کے کام کرو. قدرت راستہ بنا کے دے دے گا. میں 2 بجے اسکول سے واپس آ کر اس اکیڈمی میں جاتا تھا, اس پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میں آبزرویٹری لرننگ سے چیزیں سیکھتا تھا. وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے مینج کر رہا ہے, اپنی اسٹاف کو کیسے مینج کر رہا ہے, نئے آنے والے لوگ ایڈمیشن جب کر رہے ہیں اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہوں. میرے عمر کے بچے باہر جا کے کھیل رہے, کوئی سخی کھیل رہا ہے, کوئی خرسا پلائی کھیل رہا ہے. اس زمانے میں وہ رسی سی باندھ کے وہ ساری جوتے اکٹھے کرو ایک ایک پھر جا کے وہ سارے ختم ہو جائے, پھر آپ نے ایک دوڑ لگانی ہے ایک خاص حد تک, پھر تمہاری پٹائی ہونی. میرے عمر کے جتنے میرے کلاس میٹ ہیں اسکول کے بعد آ کر کھیل رہے. ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بلڈنگ کی صفائی کرتا تھا اور جو ادھر کے صفائی کا بندہ تھا اس کو بٹھاتا تھا کہ یار تم تناسان بندے ہو, آرام سے بیٹھ جاؤ. میں صفائی کرواتا تھا. وہ پرنسپل اس وقت مجھے کہتا تھا کہ تم اب ٹیچر بن گئے ہو, تم یہ صفائی نہ کرو. میں عشق کرتا تھا کام. میں نے کہا مجھے الٹی چیز پسند نہیں ہے, مجھے سیدھا کام پسند. ہم ملازم بدلتے رہتے. ایک دفعہ میں نے کہا یار ملازم بھی رکھو, صفائی بھی میں خود کرتا. بلڈنگ کی صفائی خود کرتا تھا ٹیچر ہو کر. اب نارملی ایک ٹیچر سے پوچھ لو کہ بھائی تم آ جاؤ جھاڑو اٹھاؤ یہ صفائی کرو, کیا جواب دے گا کہ مجھے تو اس کی تنخواہ نہیں ملتی. تو قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں بنے گا تمہارا, رک جاؤ گے ادھر. آج بھی آپ نظر آ رہے ہیں, میں خود کبھی کبھی کام کرتا رہتا. اس بندے نے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا, جب اکیڈمی ختم کر رہا تھا, بہت زیادہ ٹیچر سے وہ اکیڈمی میرے حوالے کر چلاؤ اس کو. 17 سال کی عمر ہے اور میں اکیڈمی چلا رہا ہوں, اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ when you come out of your responsibilities نا, قدرت مہربان ہو جاتی. 2-3 سال وہ اکیڈمی چلائی. وہ اکیڈمی پھر وہ بلڈنگ, وہ جس کی جو مالک تھا وہ بلڈنگ اس نے گرائی, اس پر فلیٹ بنانے کا ارادہ تھا. اس سے میں نکل گیا, تب جا کے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد پڑی. لیکن بنیاد اس وقت پڑی جب اس کے لیے بنیادیں بنی تھی پہلے سے, اور بنیادیں اس وقت بنی تھی جب میں وہ اس بلڈنگ کی صفائی میں نے کی تھی. میں نے بلڈنگ کی صفائی کی, اس کے ذہن میں میرے لیے ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنا. میں وہ پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنایا. اس کے دل میں یہ ٹرسٹ مجھ پہ پیدا ہوا کہ بچہ کام کر سکتا ہے. میں اس کے آفس میں آفس بوائے لگ گیا. میں اسے سیکھتا رہا, اس کی مینجمنٹ سے سیکھتا رہا. ادھر ٹیچر بنا, پھر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا. پھر جا کے ایک لیول آیا جب میں نے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ادارے سے مستفید ہوئے. جتنے بچے اس ادارے سے مستفید ہوئے ہیں یہ اس پہلے دن کی وہ اپرچونٹی کی وجہ سے ہوئے. لوگ انتظار کرتے بڑی اپرچونٹی کیسے ملے. اپرچونٹی بڑی ملتی نہیں ہے, چھوٹی اٹھا کر آپ نے بڑی کرنی ہو. تو بچوں, رحمان بابا کا ایک شعر ہے, جو اندیزان پزمک خخ کا لک تخم کلوی غواڑ دخارو بمقام شاہ. تم جس ماس پر بھی ہو, جہاں پر بھی ہو, عادت ڈالو, ہر الٹی کام کو سیدھا کرو, ہر غلط کام کو ٹھیک کر دو, ہر مسئلے کا حل دو. اپنے ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھاؤ. پھر اپنے آپ کو دیکھو, تم ایسے اٹھ جاؤ گے, زمین میں مٹی اٹھاؤ گے سونا اگلے گی. جس محاذ پہ قدم رکھو گے اس کے عروج پر پہنچ جاؤ گے. کامچور نہ بنو, نکٹو نہ بنو, گدیڑا نہ بنو, اور نہ رک جاؤ گے. اپنے کردار کو, اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بناؤ, اور پھر اپنی پروگریس اپنے آنکھوں سے دیکھو.